بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سفر سے لوٹ کر مسجد میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اونٹ کی قیمت ادا کی اور کچھ زیادہ بھی دیا۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر میں ایک اونٹ بیچا تھا۔ جب ہم مدینہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھ۔ پھر آپ نے وزن کیا۔ شعبہ نے بیان کیا، میرا خیال ہے کہ جابر رضی اللہ عنہ نے کہا میرے لیے وزن کیا۔ آپ کے حکم سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اور اس پلڑے کو جس میں سکہ تھا جھکا دیا تاکہ مجھے زیادہ ملے۔ اس میں سے کچھ تھوڑا سا میرے پاس جب سے محفوظ تھا، لیکن شام والے اموی لشکر یوم ہرا کے موقع پر مجھ سے چھین کر لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ پینے کو لایا گیا۔ آپ کی دائیں طرف ایک بچہ تھا اور قوم کے بڑے لوگ بائیں طرف تھے۔ آپ نے بچے سے فرمایا کہ کیا تمہاری طرف سے اس کی اجازت ہے کہ میں بچا ہوا پانی ان بزرگوں کو دے دوں؟ تو اس بچے نے کہا کہ نہیں، قسم اللہ کی میں آپ سے ملنے والے اپنے حصے کا ہرگز اظہار نہیں کر سکتا۔ پھر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروب ان کی طرف جھٹکے کے ساتھ بڑھا دیا۔ ایک شخص کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرض تھا۔ اس نے سختی کے ساتھ تقاضا کیا تو صحابہ اس کی طرف بڑھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو، حق والے کو کچھ نہ کچھ کہنے کی گنجائش ہوتی ہی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس کے لیے ایک اونٹ اسی کے اونٹ کی عمر کا خرید کر اسے دے دو۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اس سے اچھی عمر کا ہی اونٹ مل رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی کو خرید کر دے دو کہ تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو قرض کے ادا کرنے میں سب سے اچھا ہو۔ سبحان اللہ عز و جل۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب حزان کا وفد مسلمان ہو کر حاضر ہوا اور آپ سے درخواست کی کہ ان کے موال اور قیدی انہیں واپس کر دیے جائیں، تو آپ نے ان سے فرمایا میرے ساتھ جتنی بڑی جماعت ہے اسے بھی تم دیکھ رہے ہو، اور سب سے زیادہ سچی بات ہی مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، اس لیے تم لوگ ان 2 چیزوں میں سے ایک ہی لے سکتے ہو، یا اپنے قیدی لے لو یا اپنا مال۔ میں نے تو تمہارا پہلے ہی انتظار کیا تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طواف سے واپسی پر تقریباً 10 دن تک مقام جعرانہ میں ان لوگوں کا انتظار فرماتے رہے۔ پھر جب ان لوگوں کے سامنے یہ بات پوری طرح واضح ہو گئی کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی صرف ایک ہی چیز واپس فرما سکتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے قیدیوں ہی کو واپس لینا پسند کرتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر مسلمانوں کو خطاب کیا۔ آپ نے اللہ کی اور اس کی شان کے مطابق تعریف بیان کی اور فرمایا اما بعد، یہ تمہارے بھائی ہمارے پاس اب توبہ کر کے آئے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ انہیں ان کے قیدی واپس کر دوں، اس لیے جو صاحب اپنی خوشی سے واپس کرنا چاہے وہ ایسا کر لے، اور جو لوگ یہ چاہتے ہوں کہ اپنے حصے کو نہ چھوڑیں بلکہ ہم انہیں اس کے بدلے میں سب سے پہلی غنیمت کے مال میں سے معاوضہ دیں، تو وہ بھی اپنی موجودہ قیدیوں کو واپس کر دیں۔ سب صحابہ نے اس پر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنی خوشی سے انہیں واپس کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا لیکن واضح طور پر اس وقت یہ معلوم نہ ہو سکا کہ کون اپنی خوشی سے دینے کے لیے تیار ہے اور کون نہیں، اس لیے سب لوگ اپنے خیموں میں واپس جائیں اور تمہارے چودھری لوگ تمہارا معاملہ لا کر پیش کریں۔ چنانچہ سب لوگ واپس ہو گئے
اور نمائندوں نے ان سے گفتگو کی اور واپس ہو کر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ تمام لوگوں نے خوشی سے اجازت دے دی ہے۔ قبیلہ حزین کے قیدیوں کے متعلق ہمیں یہی بات معلوم ہوئی ہے۔ یہ ظاہری رحمۃ اللہ علیہ کا آخری قول تھا، یعنی یہ کہ قبیلہ حزین کے قیدیوں کے متعلق ہمیں یہی بات معلوم ہوئی ہے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدقہ جاریہ سے دوسرے لوگوں تک شیئر کیجیے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔